پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اسد قیصر کی گرفتاری کے بعد فواد چودھری بھی گرفتار ہو چکے ہیں۔ ان دونوں گرفتاریوں کے آپس میں کیا تعلقات ہیں اور اسد قیصر کی گرفتاری کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے سیاسی جماعتوں سے رابطے کس طریقے سے اب متاثر ہوں گے اور ان کا کیا مستقبل ہوگا؟ اس کے علاوہ حامد میر یوٹیوب پر آ چکے ہیں اور وہ دوبارہ یوٹیوب پر کیوں منظر عام پر آئے ہیں، آج کے اس ویلاگ میں ہم بات کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، میں زبیر علی خان ہوں اور آپ مجھے فیس بک اور یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، 2 ہفتے پہلے میں نے ایک ویلاگ کیا تھا، اس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طریقے سے ٹی وی چینلز کے مالکان کے اوپر شدید دباؤ ہے اور کئی اینکر جو ہیں وہ چھٹیوں پر جا سکتے ہیں۔ ARY کی ایک بڑی مثال ہم نے آپ کو دی تھی، اور اس کے بعد کاشف عباسی جب چھٹیوں پر گئے تھے تو اس کے بعد جو ارشد شریف شہید کے پروڈیوسر اور کاشف عباسی کے بعد میں وہ پروڈیوسر بنے، عدیل راجہ کو بھی برطرف کر دیا گیا تھا، اور اس کے علاوہ اگلے ہی روز چودھری غلام حسین کو بھی ARY انتظامیہ نے نوکری سے برطرف کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری ہمارے پاس معلومات یہ ہیں کہ دیگر جو ٹی وی چینلز کے انتظامیہ ہیں ان کے اوپر شدید دباؤ ہے، اور اس میں ہم نے 2 ہفتے پہلے بتایا تھا کہ پاکستان کے سب سے بڑے میڈیا گروپ سے بھی ایک اینکر کو شدید دباؤ ہے، اور ان کا ہم نے نام تو ظاہر نہیں کیا تھا، لیکن ہم نے تھوڑی سی ہنٹ آپ کو یہ ضرور دی تھی کہ ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے قریبی سمجھے جاتے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے ناقد ہیں۔ اس کے باوجود ان کے اوپر شدید تنقید کی جاتی، شدید دباؤ ہے، اور وہ اسی دباؤ کی وجہ سے آپ کو نظر آئیں گے کہ وہ چھٹیوں پر جا سکتے ہیں۔ بہرحال وہ ابھی تک تو اپنے چینلز پر کام کر رہے ہیں اور اپنا پروگرام کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ یوٹیوب کی دنیا پر منظر عام پر آ گئے ہیں، اور یوٹیوب پر 1 سال بعد انہوں نے ایک ویڈیو جو ہے وہ اپنی اپلوڈ کی ہے، جس میں انہوں نے انتخابات کے حوالے سے کچھ گفتگو کی ہے، اور اسی انتخابات سے متعلق جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس آف پاکستان یہ بات کر رہے ہیں کہ کوئی بھی منفی بات جو ہے وہ نہیں کرنی، اور اگر کسی کو یہ لگتا ہے کہ انتخابات نہیں ہوں گے تو وہ اپنی زوجہ سے تو بات کر سکتا ہے لیکن میڈیا کے اوپر یہ بات نہیں کر سکتا۔ تو اس حوالے سے اب حامد میر جو سینئر صحافی ہیں، ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ کافی زیادہ جو چینلز ہیں مالکان ہیں ان کے اوپر شدید دباؤ ہے، اور بہت زیادہ جو اینکرز ہیں وہ چھٹیوں پر جا سکتے ہیں۔ حامد میر صاحب ابھی تک تو اپنا پروگرام کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی انہوں نے یوٹیوب کا پلیٹ فارم بھی استعمال کرنا شروع کر دیا ہے، اور اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ وہ حقائق آپ تک جو پہنچانا چاہتے ہیں وہ کھل کر پہنچا سکیں، کیونکہ اس وقت تمام ٹیلی ویژن چینلز جو الیکٹرانک میڈیا ہے وہ پاکستان ٹیلی ویژن میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ ہم نے 2 ہفتے پہلے ایک ویلاگ کیا تھا جس میں ہم نے آپ کو خبر یہ دی تھی کہ اسلام آباد میں ایک اہم میٹنگ ہوئی ہے جس میں میڈیا چینلز کے تمام بڑے بیورو چیف صاحبان بھی موجود تھے، اور ان کو ہدایات جو ہے وہ دی گئی ہے، اور اس ہدایات میں جو پیمرا کا قاضی فائز عیسیٰ کی ریمارکس کے بعد جو پیمرا کی ڈائریکشنز آئی ہیں اس میں کچھ چیزیں بڑی مماثلت رکھتی ہیں۔ وہ یہ ہے کہ جو پیمرا کی ڈائریکشن ہے اس میں اگر آپ غور کریں تو انہوں نے کہا جی پازیٹیو اور امید اور ہوپ کریٹ کرنی ہے۔ جو PID میں اسلام آباد کے بیورو چیف صاحبان کے ساتھ PIO جو ہیں ان کی میٹنگ ہوئی تھی، اس میں بھی انہوں نے یہ ہدایات دی تھی کہ جتنے بھی نیوز چینلز ہیں وہ ایسے نیوز آئٹمز آن ایئر کریں گے جس میں امید کا عنصر پیدا ہو۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف جب دبئی سے پاکستان آ رہے تھے تو ان کے جہاز، ان کے طیارے کا نام بھی امید پاکستان تھا، یعنی اس وقت تمام ٹیلی ویژن چینلز کو یہ ہدایات دی گئی ہیں کہ امید جگانی ہے، امید کو رکھنا ہے، نوجوان جو مایوس ہو چکے ہیں ان میں امید پھیلانی ہے، اور امید نواز شریف ہے۔ اس وقت یہ ڈائریکشن ہے، اور ریڈ لائن جو ہے وہ نواز شریف ہیں، اسی لیے جو گرفتاریاں ہوئی ہیں ان کا بھی لنک اسی تانا بانا اگر دیکھا جائے، اب جو ڈاٹس ہیں ان کو جوڑا جائے تو وہ ساری ڈاٹس اسی طرف جاتی ہیں کہ نواز شریف اس وقت ریڈ لائن ہے، اور انتخابات اس طریقے سے منعقد کروانے جا رہے ہیں کہ جس میں یہ پورٹرے کیا جائے کہ نواز شریف جو ہیں وہ بطور وزیر اعظم آ رہے ہیں، اور جتنے بھی عوام ہیں ان کو بھی یہ لگتا ہے کہ نواز شریف ہی وہ واحد شخص ہیں جو اس وقت ملک کی معاشی صورتحال کو بہتر بنا سکتے ہیں، اور اسحاق ڈار کو ایک بار پھر ایک مسیحا کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ اب سابق وزیر اعظم نواز شریف کی کتنی مقبولیت ہے یہ میں اور آپ تو بہتر طریقے سے جانتے ہیں، اگر آپ نہیں جانتے تو باہر اپنے ارد گرد لوگوں سے پوچھ لیں، آپ کو جواب مل جائے گا۔ لیکن کیونکہ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ انتخابات صاف اور شفاف ہمیشہ سے شیڈی رہے ہیں، گرے ایریاز میں رہے ہیں، ان کے اوپر سوالات اٹھائے جاتے ہیں، لیکن اب میڈیا کو یہ پابند بنایا جا رہا ہے کہ انتخابات کے اوپر بھی سوالات نہیں اٹھانے، اسی لیے
تمام جو اینکرز ہیں وہ ان کے اوپر شدید دباؤ ہے اور ایک نیا جو بیانیہ ہے وہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ بیانیہ کس حد تک کامیاب ہوگا اس کے بارے میں تو ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ انتخابات جب آئیں گے اور جو الیکشن والا دن ہوگا اس میں لوگوں کے ٹرن آؤٹ کیا نکلتا ہے اس پر تو پھر اسی دن بات کی جا سکتی ہے۔ لیکن یہ اوورال سچویشن اس وقت پاکستان میں میڈیا کی ہے۔ بات کر لیتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہے اسد کیسر، ان کی گرفتاری اور فواد چودھری کی جو گرفتاری ہوئی ہے۔ اسد کیسر جس طریقے سے گرفتار ہوئے ہیں، آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ دن پہلے وہ کافی زیادہ ایکٹیو تھے، بہت زیادہ متحرک نظر آ رہے تھے۔ محمد علی دورانی کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہوئیں، اس کے بعد صدر عارف علوی کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہوئیں، اس کے بعد انہوں نے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ملاقات کی اور سابق صدر آصف علی زرداری کو بھی پیغام پہنچایا، اور اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا میں کافی زیادہ متحرک نظر آ رہی تھی۔ ایک وجہ یہ ضرور ہے کہ پرویز خٹک کے اوپر ان کے اوپر کافی زیادہ دباؤ ڈال رہے تھے کہ اسد کیسر ان کی جماعت میں شامل ہو جائیں، اور ان کو سیکرٹری جنرل کا عہدہ کی بھی آفر کی گئی تھی لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اب معاملہ یہ ہے کہ جو اسد کیسر کے بھائی ہیں ان پر بھی مختلف مقدمات بنائے جا رہے ہیں۔ معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے کافی زیادہ باہر رہتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف میں پولیٹیکل ایکٹیویٹیز وہ کر رہے تھے، مختلف سیاسی جماعتوں سے ان کے رابطے تھے، اور بات وہی تھی کہ ان کے رابطوں کے بعد آصف علی زرداری نے یہ پیغام دیا تھا کہ میں نواز شریف کو وزیر اعظم نہیں بننے دوں گا، اور نواز شریف جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ریڈ لائن ہے۔ اس پیغام کے بعد اب واضح ہو چکا تھا کہ اسد کیسر کی گرفتاری جو ہے وہ بھی آن کارڈز ہے۔ اب جو مستقبل تھا پاکستان تحریک انصاف کا مختلف سیاسی جماعتوں سے رابطے کا، اس میں چند لوگ رہ گئے ہیں جس میں علی محمد خان ہے اور اس کے علاوہ بیرسٹر سیف بھی موجود ہیں، لیکن یہ تمام وہ لوگ ہیں جو روح پوش ہیں، جو بہت کم سامنے آتے ہیں۔ علی محمد خان تو میڈیا پر بھی نظر آتے ہیں، لیکن کیا اب اسی طرح وہ کھل کر بات کر سکیں گے، یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے۔ فواد چودھری کو بھی جو گرفتاری کی وجہ ہے وہ بھی یہی بنی ہے، ماضی میں جس طریقے سے ان کی ملاقاتیں رہی ہیں اور ان ملاقاتوں میں جو وہ گفتگو کرتے رہے ہیں، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ اب بھی عمران خان کی فیور کی بات کرتے تھے۔ وہ اب بھی یہ کہتے تھے کہ اس وقت بھی اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہو تو عمران خان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اور وہ یہ بھی مختلف محفلوں میں کہتے پائے گئے ہیں کہ اگر میرے مقابلے میں میرے ڈرائیور کے پاس بلے کا نشان ہو تو شاید وہ بھی مجھے شکست دے دے۔ تو یہ سچویشن تھی، اور اس کے علاوہ جہانگیر ترین کے ساتھ جو ان کی ملاقات ہوئی ہے، اس ملاقات میں بھی انہوں نے جہانگیر ترین کو، جو ہمارے ذرائع ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے انتخابات لڑنے سے معذرت کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ یہ الیکشن مجھے نہ ہی لڑنے دیا جائے تو بہتر ہے۔ آئندہ ہم دیکھیں گے کہ پاکستان کی سیاست کس طرف بڑھتی ہے تو ہم اس طرف چلے جائیں گے، لیکن جب ایک دفعہ آپ کمپرومائز کر لیں تو پھر آپ کو بار بار کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، اور یہ صورتحال صرف فواد چودھری کے ساتھ نہیں تھی۔ یہ جتنے بھی لوگ اس وقت اس تحریک استحکام پارٹی اور استحکام پارٹی میں مختلف ترجمان بنے ہوئے ہیں اور جو فواد چودھری کے اوپر تنقید کر رہے ہیں، وہ اس وقت شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہیں، اور وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر مقدمات بھی ختم نہیں ہوئے، ہم نے پارٹی بھی چھوڑ دی، ہم نے جہانگیر ترین کی پیچھے جو ہے وہ اپنی سیاست بھی قربان کر دی، لیکن اس کے باوجود نہ ہمارا کوئی ووٹر ہے نہ ہمارا سپورٹر ہے، اور اس کے علاوہ ہمارا جو مقدمات ہمارے اوپر بنائے گئے تھے وہ بھی تاحال ختم نہیں ہوئے۔ تو وہ اس وقت شدید ذہنی کرب سے گزر رہے ہیں، اور ان سے مزید جو ہے وہ مطالبات بھی کیے جا رہے ہیں۔ تو ڈو مور کا سلسلہ ان پر مزید بڑھے گا، وہ اسی طرح ڈو مور کریں گے، اور وہ کہتے ہیں کہ مارتے بھی ہیں اور رونے بھی نہیں دیتے، تو ان کے ساتھ وہی والی سچویشن ہوگی، کیونکہ انتخابات میں ان کو اگر کامیابی نہیں ملے گی تو وہ یہ گلہ بھی نہیں کر پائیں گے کہ یہ انتخابات جو ہے وہ دھاندلی زدہ تھے، کیونکہ وہ آلریڈی کمپرومائز ہیں، اور کچھ کمپرومائز کر کے ہی انہوں نے اپنی سیاست جو ہے وہ قربان کی ہے، اور اب کوشش کر رہے ہیں کہ سیاست کو بچایا جا سکے۔ تو یہ سارا معاملہ ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا جو فیوچر ہے دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ، وہ بھی اب تھوڑا سا گرے ایریا میں چلا گیا ہے، سلو ہو جائے گا معاملہ۔ نواز شریف نے بھی اپنی انگیجمنٹس جو ہیں وہ شروع کر دی ہیں، آصف علی زرداری کے ساتھ بھی ان کا رابطہ کاری ہیں، اور یہ بھی اطلاعات ہیں کہ دونوں رہنما جلد ملیں گے۔ تو میرے خیال سے پاکستان تحریک انصاف کے لیے
پیپلز پارٹی یا جے یو آئی فے کی طرف سے کوئی اچھی امید آتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، کیونکہ وہ معاملات اپنی دوسری جگہ سیٹل کر دیں گے. ان کو شکوہ یہ نہیں ہے کہ عمران خان کو لیول پلینگ فیلڈ مل رہی یا نہیں مل رہی، ان کو اپنے حصہ نہ ملنے کا گلہ ہے. ان کو اگر اپنا حصہ سندھ میں مل گیا تو وہ یہ انتخابات بھی تسلیم کر لیں گے. تو آج کے ویلاگ میں اتنا ہی. اس ویلاگ پر اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. مجھے دیجیے اجازت، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.